السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ظالم کو جانتے ہوں گے آپ، اس کا نام ہے سلمان مومی کا۔ یہ وہ ظالم ہے کہ جس ظالم نے ہمارے قرآن کو 4 مرتبہ جلانے کی کوشش کی، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ جلانے کی کوشش کی۔ اور پچھلی مرتبہ جو اس نے قرآن کو جلایا وہ بقرعید کا دن تھا، بقرعید کا دن تھا، بتاؤ، عید کے دن، کہ جس دن مسلمان اللہ کو راضی کرتے ہیں، جس دن مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس دن اس ظالم نے 2023 میں بقرعید کے دن قرآن مجید کو عید کے دن جو ہے جلانے کی کوشش کیا کی، بلکہ قرآن کو جلایا۔ معاذ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، کسی نے اس کو گولی ماری اور یہ ہلاک ہو گیا۔ ظالم کبھی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی ظلم کروں گا، میں بچ جاؤں گا، کہ ظالم چاہے کتنے بھی بچنے کی کوشش کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس تک پہنچی جاتی ہے۔ اب یہ جو مارا گیا ہے رات میں، یہ بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف ٹک ٹاک پر جو ہے اناپ شناپ بک رہا تھا، مسلمانوں کے خلاف بہت بری باتیں بول رہا تھا۔ تو اسی درمیان جب یہ لائیو شو میں تھا، اسی درمیان کوئی آیا اور اس کو گولی مار کر چلا گیا۔ تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی آدمی اسلام کے خلاف بولے، دین کے خلاف بولے، قرآن کے خلاف بولے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے، کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ بچ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی اگر قرآن کی بے حرمتی کرے، قرآن کی بے ادبی کرے اور قرآن کی گستاخی کرے، وہ آدمی بچ جائے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر سے فرمائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور پکڑ فرماتے ہیں۔ دیکھو، دنیا میں اتنے سارے مذہب ہیں، کسی مذہب کو دوسرے مذہب والوں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، خاص کر کے جو اسلام ہے۔ اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے۔ اب ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن، جس قرآن کو اس ظالم نے جلایا، اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم کسی مذہب کے خلاف نہ بولو، کسی مذہب کے خلاف بات نہ کرو، کسی مذہب والوں کو گالی نہ دو، کسی مذہب والوں کے ساتھ، چاہے وہ دنیا کے اندر 1 لاکھ یا 1 کروڑ مذہب ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ تم کسی مذہب کے خلاف کچھ مت بولو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کسی مذہب کے خلاف کبھی کچھ بولتا نہیں ہے۔ ہاں، خلاف بولتا ہے تو لوگوں کے خلاف بولا جائے گا کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو، لیکن مذہب کو کبھی کسی مسلمان نے کسی مذہب کو برا بلا نہیں کہا۔ یا کوئی بھی کتاب لے لے آپ، قرآن کے علاوہ جو غیر مسلموں کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں کبھی کسی مسلمان نے برا نہیں بولا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ظالم کیا، اس ظالم نے جلانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ ذرہ برابر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا نقصان ہوا کہ اس کو ہی کسی نے گولی مار دی اور ختم ہو گیا اس کا قصہ۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ کس کو، اگر قرآن کو معاذ اللہ کوئی آگ کے حوالے بھی کر دے یا دفن کر دے، کچھ بھی کر دے، لیکن پھر بھی قرآن کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ ورق پر نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ الفاظوں میں نہیں ہے، بلکہ قرآن تو سینوں میں موجود ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں جو ہے پوری دنیا کے اندر حافظ قرآن موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اب جو چیز سینوں میں ہے، اب اس چیز کو جلا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ سینے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حفاظت فرمائی کہ لوگ اس کو حفظ یاد کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے۔ قرآن کو کوئی آدمی چاہے کچھ بھی کر لے لیکن پھر بھی اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ جلا دیں گے، قرآن کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ کبھی بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ جن لوگوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہی ختم کر دیا۔ مسلمان تھے تو ان کو اسلام سے نکال دیا، کوئی اور مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا یا کوئی بھی تھا، کہ جس آدمی نے قرآن پر اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا جو آپ کے سامنے ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے عذاب کا کوڑا اس کے اوپر برسائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عذابات اس پر نازل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ فرمائے، غرق فرمائے، اور فرعون اور حامان اور شداد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر فرمائے۔ اس لیے آپ سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو حفظ کریں۔ اگر آپ قرآن کو حفظ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے، آپ سب کا فرض یہ ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کو عزت دیں، یہ سوچ کر عزت دیں کہ ان کی وجہ سے قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے۔ حافظ ہے تو قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے، حافظ نہیں ہے تو قرآن کریم کی کیسی حفاظت ہوگی؟ تو کوئی بھی دنیا کے اندر آدمی یہ نہ سوچے کہ میں قرآن کریم کو مٹا سکتا ہوں۔ قرآن کریم تو نہیں مٹے گا، لیکن انشاءاللہ وہ خود بخود ایسے مٹ جائے گا جیسا کہ یہ ظالم مٹ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔